अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दरूं टीवी देख रहे हैं। दो मौजू तो एक ही है। एक तो अली मदद जत्तक साहब, उसको जी डी क्वालिफाई कर दिया गया हाई कोर्ट की जानिब से, और ज़िया लांगो हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, वो भी तकरीबन दोबारा इलेक्शन की तरफ जाएंगे। ये क्यों हो रहा है? ये जो डी नोटिफाई अदालतों की जानिब से हो तो आ रहे हैं ना, फैसले आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं? और कुछ ऐसे हैं जिनके हक़ में फ़ैसला आ रहा है, कुछ के मुखालिफत में। इस पे बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से कबल जिन नाज़रीन ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और वीडियो शेयर भी कर लें। अच्छा जी, सबसे पहले ज़िया लांगो पे बात करते हैं। देखिए, ज़िया लांगो वज़ीर दाखिला थे आपके बलूचिस्तान का। उसको इलेक्शन ट्रिब्यूनल बलूचिस्तान ने डी क्वालिफाई कर दिया। उन्होंने कहा कि जी 7 पोलिंग स्टेशन है मुंगचर में, उस पर आपने री इलेक्शन होना है उस पर। तो उसके बाद ज़िया लांगो साहब गए इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी वही जो हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया था उसी को कंटिन्यू कर लिया। उसके बाद फिर ज़िया लांगो साहब गए सुप्रीम कोर्ट में आज वही फ़ैसला दिया जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल ने दिया था। तो इसका मतलब ये है कि अभी जो 7 पोलिंग स्टेशन है कलात कम मुंगचर का, उसमें दोबारा इंतखाबात होने हैं। देखें, ये जो ज़िया लांगो के ख़िलाफ़ जो पिटीशन दायर की है वो सईद लांगो साहब ने की है, सरदारज़ादा सईद लांगो साहब। उनका क्लेम ये है कि वो कामयाब हो गए हैं, उनका ताल्लुक़ जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम से है। और दूसरी तरफ आज जो फ़ैसला आया है अली मदद जत्तक साहब का, अली मदद जत्तक साहब कुछ तो दिनों से महीनों से काफ़ी वायरल हैं, क्योंकि बाहर के जो हमारे नाज़रीन हैं वो तो नहीं जानते ना अली मदद जत्तक साहब कौन है, किस पार्टी से हैं। तो हमसे पूछते रहते हैं कि जी वो उसकी वजह क्या है। देखिए, अब तक मेरे ख़्याल में अली मदद जत्तक साहब 3 MPs से उलझ चुके हैं। मौलाना हिदायतुर रहमान साहब के साथ मिसबिहेव किया, उन्होंने गलत किया। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट डॉक्टर मालिक बलोच साहब के बारे में रिमार्क्स दिया। लास्ट टाइम पे असद बलोच साहब कि जी मैं आपकी DNA करवाऊंगा, बलोच नहीं हो। इस तरह के जो है थोड़े से जो स्टेटमेंट या असम्बली के अंदर ज़ाहिर के वो एक तकरीर आप करते हैं गैर संजीदा, तो फिर आज के सोशल मीडिया के दौर में उसमें लोग वायरल भी होते हैं, देखते हैं, मीम्स भी बनते हैं उस पर। वो अपनी जगह। ज़ाती तौर पर अगर मैं कहूँ, अली मदद जत्तक साहब हमारा अच्छा दोस्त है, अच्छी सलाम दुआ है, गपशप लगा रहता है और अच्छा बंदा है। ऐसा नहीं है कि वो हर जगह ऐसे हैं। अभी मुझे ये नहीं समझ आया कि असम्बली के अंदर आके उनको क्या हो जाता है। इस तरह का नहीं करना चाहिए। ऐसे पॉलिटिशियन अगले जो तनकीद भी कर रहा हो ना, उसको फिर एक लॉजिक के तहत, मंतिक के तहत आपको जवाब देना होता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये हुआ। ये मेरे ख्याल में अली मदद जत्तक साहब के सियासी कैरियर के लिए भी अच्छा नहीं है। लेकिन आज अदालत ने उनको भी डी क्वालिफाई कर दी। अभी उनके जो हल्का पड़ता है वो है PB 45। PB 45 में अदालत ने हुक्म दिया है कि 15 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा इलेक्शन होना है। और अली मदद जत्तक के मुकाबले में भी जमीयत उलमा इस्लाम का उस्मान पिरकानी वो थे। उस्मान पिरकानी साहब का भी क्लेम यही है कि वो कामयाब हुए थे, लेकिन उनको ज़बरदस्ती हराया गया। हालांकि ये 2 खबरें बाज़ार देखें तो ठीक है जी, अदालत है, एक फ़ैसला दिया है, लेकिन मैं थोड़ा सा ना इसको थोड़ा अलग नज़र से देख रहा हूँ। देखें, इस वक्त मरकज़ी हुकूमत को जो नई कानून साजी होने जा रही है उसमें जमीयत उलमा इस्लाम की अशद ज़रूरत है। यानी मौत और ज़ीस्त का मसला है इस वक्त हुकूमत के लिए। जमीयत उलमा इस्लाम की सपोर्ट, वो आज दूसरा दिन है कि मौलाना साहब जो है उनके निर्गे में नहीं आ रहे हैं। कल मैंने आपसे बात कही थी कि मौलाना साहब मान जाएंगे और कुछ चीज़ों पे शायद वो मान गए हैं, लेकिन असल जो इशू पैदा हो गया था वो जो ड्राफ्ट है ना, जो कानून साजी करने की जा रही है आगे, वो जो ड्राफ्ट है वो पढ़ने के लिए, या वो ड्राफ्ट की जो कॉपी है ना, वो मौलाना साहब मांग रहे हैं और हुकूमत की जानिब से वो ड्राफ्ट दिया नहीं जा रहा। और अब ये समझ नहीं आती ना कि आप किसी से मदद मांग रहे हैं किसी कानून साजी के लिए बतौर हुकूमत, आपने एक ड्राफ्ट ला के
اسمبلی کے سامنے پبلک کرنا ہے، پبلک کے سامنے لانا ہے، اس پہ بحث مباحثہ ہونا ہے، اس میں ذرا ہر ایک نے اپنا نقطہ نظر رکھنا ہے. اگر جس سے آپ مدد مانگ رہے ہیں وہ کوئی بھی پارٹی کا سربراہ ہو، وہ اگر ڈرافٹ مانگ رہے ہیں آپ سے تو آپ ان کو دے دیں، جی یہ ڈرافٹ ہے، اس میں کوئی ترمیم کرنا ہے، اضافہ کرنا ہے، جہاں پہ آپ کے تحفظات ہیں کون سے تحفظات آپ کے دور کیے جا سکتے ہیں، اپنی طرف سے کیا ایڈیشن آپ کر سکتے ہو. لیکن مجھے حیرانگی یہ ہوئی کہ حکومت کہتی ہے کہ جی جو میں نے خبریں پڑھی ہیں، ظاہر ہے کہ اسلام آباد میرا ٹاپک نہیں رہتا، میں بلوچستان پہ بات کرتا ہوں، جو خبریں آئی ہیں اس سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ جی ہمارے پاس جو ہے ڈرافٹ نہیں ہے، ہم ڈرافٹ نہیں دے سکتے، آپ ایسے ہی زبانی کلامی ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور آپ ہمیں سپورٹ کریں. اس پہ مولانا صاحب کا پارا چڑھ گیا، انہوں نے کہا جی نہیں ساتھ دینا ہے، جاؤ جو کچھ کرنا ہے کر لو. ابھی تھوڑی دیر پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی گئے مولانا صاحب سے ملاقات کرنے، نون لیگ والے تو جاتے رہتے ہیں. ابھی سیکوینس میں آپ کو جو ملا رہا ہوں نا کڑی سے کڑی، وہ یہ کہ دو جو حلقے ہیں یہ دونوں پہ اگر ری الیکشن ہوگا ممکنہ طور پر جمعیت کامیاب ہو سکتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، وہ مجھ سے اختلاف رکھ سکتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں شاید دوبارہ یہی لوگ کامیاب ہوں گے، یعنی کہ ضیاء لانگو صاحب، علی مدد جتک صاحب. لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا، میرا تجزیہ تھوڑا سا شاید الگ ہو. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ دونوں جو حلقے ہیں اس میں جمعیت علماء اسلام کے مزید 2 صوبائی اسمبلی کے ممبر کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ معاملہ یہاں پہ بھی نہیں رکے گا، یہ جو ڈی کوالیفیکیشن کا جو سلسلہ چل رہا ہے یہاں پہ نہیں رکے گا. اس میں حاجی عطا محمد بنگلری صاحب والا جو حلقہ ہے نا اس پہ بھی کوئی فیصلہ آ سکتا ہے، اور جمعیت کا جو اپنا کلیم ہے کہ ہم جیت گئے ہیں، اس طرح 2 مزید اس طرح کے حلقے وہ بھی شاید اس طرح کے جو ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے نا ٹریبونل کا وہ آ سکتے ہیں، اور اس کا فائدہ پھر جمعیت علماء اسلام کو جا سکتا ہے، جیسے ان 2 سیٹوں پہ امکانات ہیں کہ جائے. تو اس سے میں دیکھیں آپ کو جو مجھے ریگولر دیکھتے ہیں نا، میرا جو ویور ہے ان کو پتہ ہے میں گزشتہ 10-15 دنوں سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب جو ہے وہ کچے کھلاڑی نہیں ہیں. یہ جو ڈرافٹ مانگ رہے ہیں مولانا صاحب قانون سازی کے لیے، اس میں ظاہر ہے کہ کچھ اپنے ایڈیشن بھی کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف وہ جو ڈرافٹ ملے گا اس میں کچھ ایڈیشن کر لیا مولانا صاحب کہیں گے کہ جی ابھی اوکے ہے چلو اسمبلی میں پیش کر دو. جمعیت علماء اسلام کا ڈیفینیٹلی حکومت یعنی کہ نون لیگ کے ساتھ اور پیپل پارٹی کے ساتھ کچھ اور تقاضے ہیں، کچھ اور مطالبات ہیں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دوبارہ شاید اس بات کو میں دہرا لوں کہ مولانا صاحب کا بلوچستان پہ ایک نظر ہے، کیونکہ مولانا صاحب کو یہ بریف کیا گیا ہے ان کی پارٹی کی جانب سے کہ ان کو زبردستی ہروایا گیا ہے. اس میں ایک دالبندن کا حلقہ بھی شامل ہے، لیکن کچھ دن پہلے دالبندن کے جو حلقہ ہے اس کا وہ صادق سنجرانی کے حق میں فیصلہ آیا، وہ امان اللہ نوتیزی کے حق میں نہیں آیا، لیکن وہ چیلنج ہوا ہے نا آگے سپریم کورٹ میں یا الیکشن کمیشن کا جو اپنا وہ ہے اس میں بھی چیلنج ہوا ہے، شاید وہاں پہ بھی کوئی فیصلہ آ سکتا ہے. میں جو گزشتہ اپنے ویلاگز کی بات کرتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا ناظرین کو جو مجھے دیکھتے ہیں، میں نے کہا تھا کہ مولانا صاحب نے اپنے کچھ حلقوں کا ڈیمانڈ رکھا ہے حکومت کے سامنے کہ یہاں پہ ہمیں زبردستی ہرایا گیا ہے. بالفرض اگر یہ جو حلقے ہیں یہاں سے جمعیت دوبارہ کامیاب ہوتی ہے تو عددی حساب سے بلوچستان اسمبلی میں ان کی تعداد زیادہ ہوگی. جب تعداد زیادہ ہوگی تو ظاہر ہے کہ پھر صوبائی حکومت بھی تبدیل ہو سکتی ہے، پھر وزیر اعلیٰ بھی نیا آ سکتا ہے. اس پہ ہمارے بہت سارے دوست ناراض ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں ناراض نہ ہونا، آپ پھر جو آپ کے پاس جو دلیل ہے، جو لاجک ہے، جو منطق ہے، وہ آپ کاؤنٹر کریں نا میری اس بات کو. وہ جو میں نے آپ کو بات کہی اس کے بعد آپ دیکھیں گے اس طرح کے فیصلے آئے ہیں، اور ان فیصلوں سے
مطلب وہ میرٹ پہ آئے ہوں گے. میں ایسا نہیں کہتا ہوں کہ عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ میرٹ پہ نہیں آئے, میرٹ پہ ہی آئے ہوں گے, ڈیفینیٹلی میرٹ پہ آئے ہیں. لیکن اس کا جو فائدہ ہے وہ جمعیت کو جائے گا, وہ پیپل پارٹی کو یا باپ کو نہیں جائے گا, وہ پیپل پارٹی کو جمعیت کو ہی جائے گا. جو جمعیت کو جب 3-4 سیٹیں 5 سیٹیں اگر مزید مل سکتی ہیں 2-3-4 مہینوں میں جو کیسز چل رہے ہیں, اس میں تو بلوچستان کی سب سے بڑی جو پارلیمانی جماعت ہوگی وہ جمعیت ہوگی. جب جمعیت اس پوزیشن میں ہو کہ وہ حکومت بنا سکے تو وہ کیوں سوچے گی کہ جی کوئی اور وزیر اعلیٰ رہے, تو اپنا وزیر اعلیٰ بھی سامنے لا سکتی ہے. مخلوط حکومت میں شامل ہونے کا جہاں تک سوال ہے, دیکھیں وہ تو ڈے 1 سے پہلے دن جو مرکزی حکومت بنی ہے بلوچستان کی حکومت بنی, مولانا صاحب یا جمعیت کے پاس یہ آپشن موجود تھا اور ان کے سامنے یہ آپشن رکھا گیا تھا حکومت کی جانب سے کہ آپ شامل ہوں حکومت میں, لیکن وہ نہیں ہوئے. یہ جمعیت کو پتہ ہے کہ اگر ہماری اکثریت آ جائے گی تو ہم خود حکومت کریں گے, اور اس کے لیے ہمیں کیا ضرورت ہے ہم جا کے جو ہے کسی اور حکومت کی مخلوط میں شامل ہو جائیں, مخلوط بنیں. یہ صورتحال میرے خیال میں بن رہی ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو مہینہ 2-3 مہینے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا, ویٹ کرنا پڑے گا. ممکن ہے کہ آپ کے نیشنل پارٹی کے 1-2 سیٹ واپس آ جائیں اور جمعیت کے 4-5 واپس آ جائیں. یہ آ گئے تو میں تو دعویٰ نہیں کروں گا, لیکن میرا تجزیہ یہی ہے, پیشن گوئی یہی ہے کہ پھر بلوچستان حکومت کے بارے میں کہ فیصلہ سازی ہوگی, اس پہ نظر ثانی ہوگی, اس پہ پھر مخلوط حکومت میں کون سی جماعتیں شامل ہوں گی وہ ظاہر کے بعد میں ہم آپ کو بتا سکیں گے جب وقت نزدیک آئے گا. یہ انیشیل اسٹیج ہے, اس پہ کچھ چیزیں تبدیل ہوتی ہوئی بلوچستان کے حوالے سے نظر آ رہی ہیں. اور مولانا کو میرا جہاں تک خیال ہے کہ نون لیگ اور پیپل پارٹی کی خواہش ہوگی نہ کسی طریقے خوش رکھیں, وہ اپنی جگہ, لیکن اس وقت مولانا یا جمعیت علماء اسلام مجبوری بن چکی ہے, اور جمعیت اپنا مطالبہ منوائے گی, اس کے بعد حکومت کا ساتھ دے سکتی ہے یہ جو ترامیم آ رہی ہے. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.